نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پہ ایک بڑی تعداد میں علماء، مشائخ اور پھر پنڈال میں طلباء ایک تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم نور کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ صوفی باصفا عالم باعمل حضرت علامہ حافظ محمد یوسف سلطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کی تقریبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی دنیا کے ہر خوف سے، ہر حزن سے پوری طرح آزاد ہیں۔ جو سوچے لوگوں کو سونے نہیں دیتی، وہ سوچے ان کے قریب آتی نہیں۔ جن چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں، اللہ نے اپنے دوستوں کو ان چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ نہ دولت کے دوست ہیں، نہ شہرت کے دوست ہیں، نہ دنیا کے مال و زر کی طلب ہے، نہ ہوس اقتدار ہے۔ دوست ہیں اللہ کے۔ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جس نے انہیں اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ دو باتیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو چیزیں، دو خوبیاں انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہیں: ایمان اور عقیدے کی پختگی۔ نظریاتی آدمی، یقین کامل کی دولت رکھنے والا، جب ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی پختگی نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان پکا ہوتا ہے پھر توکل آتا ہے، پھر صبر آتا ہے، پھر شکر آتا ہے، پھر قناعت آتی ہے، پھر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، خودداری، عزت نفس۔ یہ سارے ثمرات ہیں ایمان کی پختگی کے۔ رب کریم کے بندوں نے طے کر لیا تھا کہ خالق بھی اللہ ہے تو پھر رازق بھی۔ انہیں ضرورت نہیں پڑی کبھی دنیا داروں سے سوال کرنے کی، طبیعتوں میں شوق نہیں پیدا ہوا کبھی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر
اپنے مزاج کے اندر کوئی جوار بھاٹا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ طے کر لیا تھا کہ جب خالق اللہ ہے تو پھر رازق بھی، مالک بھی۔ زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان بڑی ساری سوچوں سے بچ جاتا ہے۔ ایمان کی پختگی، عقیدوں کی پختگی۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فکری انتشار کا شکار ہیں۔ نظریاتی بگاڑ نے لوگوں کو ذہنی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ جن جگہوں سے لوگوں کو یقین کامل کی دولت ملنی چاہیے تھی، ان جگہوں سے بعض اوقات انتشار کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے ایک سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، غریب آدمی پہنچ گیا کہ یہ نیک آدمی ہے، جا کے دعا کراتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسے اطمینان قلبی دیتا، اسے اللہ کے ساتھ جوڑتا۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ جو بھی آئے تو اس کو وہ دعا کریں تو کاروبار چل جائے۔ یہ بھی وہ کریں گے، پر یہ اصل ڈیوٹی نہیں ان کی۔ ایک آدمی بے اولاد آیا ہے تو اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اسے اولاد دے دے گا، یہ بھی وہ کریں گے، لیکن یہ اصل ڈیوٹی نہیں ان کی۔ اللہ کے بندے کی اصل ڈیوٹی تو یہ ہے کہ الجھا ہوا، بکھرا ہوا، پریشان آدمی آیا ہے، میرے پاس اولاد نہیں، میرے پاس کاروبار نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں، تو وہ اسے اس طرح کا سبق پڑھائے، اس طرح کا درس دے کہ وہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنے کا عادی ہو جائے۔ وہ کہے کہ میں نے اب طے کر لیا ہے کہ جس حال میں میرا رب مجھے رکھے گا، میں نے اس حال میں جینا سیکھنا ہے۔ عزیز بھائی، اللہ کے بندوں کے پاس سے ایمان کی، یقین کی حرارت نصیب ہوتی۔ غریب آدمی، سادہ آدمی بیچارہ گیا تھا پیر صاحب سمجھ کے، درویش سمجھ کے، اللہ والا سمجھ کے، اور جیسے ہی اس نے جا کے وہاں اپنے حالات بتائے تو وہاں بیٹھو سے کیا پتا تھا کہ اتنے بڑے جبے میں جس بندے کے پاس میں ہے وہ تو تویز دھاگے والا ہے۔ اس نے جاتے ہی اسے پریشان کر دیا کہ تیرے اوپر تو کالا جادو ہو گیا ہے، کیا بھی تیرے اپنے نے ہے، اور مجھے حکم نہیں ہے کہ میں تمہیں نام بتا سکوں، مجھے تو انتشار کا آرڈر تھا، وہ میں نے کر دیا۔ اب تو سوچتا رہے، تو ذہنی طور پر الجھا رہے، آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کے پاس پختگی ایمان، ان کے پاس وہ قوت جس سے انسان کھڑا ہو جائے، جس سے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یقین کی دولت دی، اطمینان کی۔ آپ کھڑا کریں کسی آدمی کو، کہیں آپ 300 لوگ ہیں، 1000 سے لڑنا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی مہذب معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ میں جوشیلی تقریر کروں، آپ نعرے لگائیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے معروضی حالات کے مطابق آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ 300 لوگ ہیں، آپ کو تلواریں بھی نہیں دی جائیں گی، پوری زرہیں بھی نہیں دی جائیں گی، اسلحہ بھی نہیں دی جائے گا، سواریاں بھی نہیں دی جائیں گی، آپ 300 لوگوں نے 1000 بندے سے لڑنا ہے، آپ کریں بات۔ آج کس طرح کر کے لوگ تیار ہوں گے؟ لیکن رسول کریم نے نا یقین کی دولت صحابہ کے دلوں میں اتار دی، اور جب حضور نے مشورے کے لیے بلایا نا کہ بھئی وہ لوگ آ گئے ہیں اور اسلحے سے لیس ہیں، ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ سے ذرا سوچنا، ان تقریروں کو، ان وعظوں کو، سیرت کے عنوانات پر کو اپنی عملی زندگی میں ذرا لانے کی کوشش کرنا۔ وہ آ گئے ہیں 3 قسم کا اسلحہ لے کر، یہاں 6 زرہیں، 8 تلواریں، 1 سواری، 3 سوار۔ اب آپ کو لڑنا ہے، لڑو گے؟ تو یقین کی دولت ہے۔ اب ان کے جواب کیا ہیں کہ حضور حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے نکلیں گے، ترتیب کیا ہوگی، علاقہ اپنا ہوگا کہ بیگانہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ رب ہمارے ساتھ ہے، انہیں خبر تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے وعدے فرما لیے، طے ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا لڑو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ انسانوں سے؟ ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ کہاں لڑنا ہے؟ خشکیوں میں؟ ہم تو دریاؤں میں بھی لڑنے کو تیار ہیں، آپ حکم تو کریں۔ وہ تازگی، وہ روشنی، وہ تیقن، وہ آگے بڑھنا، وہ ذوق۔ زندگی میں سب سے پہلے یہ سوچ لیں، میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، جن نیتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا وہ کام سارے اس طرح کے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا، کسی کو کیا؟ اپنے دل سے سوال کریں کہ جن نیتوں، ارادوں، خواہشات کے ساتھ ہم میدان عمل میں ہیں،
کیا وہ سارے ارادے اس طرح کے ہیں کہ وہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اگر وہ ارادے اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ میری نیت جتنی مرضی گڑبڑ ہو مدد الہی ضرور آنی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کو وہ دولت یقین، آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما ہوئے محبوب، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تھوڑا سا نا ادبن ہٹ کے لیٹتے تھے، تھوڑی سائڈوں پہ جا کے، سفر تھا، جنگ سے لوٹ رہے تھے، لوگ آرام فرما ہوئے، محبوب کریم نے اپنی تلوار پکڑی، درخت کی ٹہنی سے لٹکائی، حضور لیٹ گئے، ایک کافر آیا، اس نے وہ تلوار اتاری، حضور پر تان لی۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، لیکن چھت پہ کوئی بھی نہ ہو، رات کو خالی بلی ہو، تو پھر ذرا اندازہ کر لیں کہ مطلب ماحول کیا ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بند شیشوں میں ہیں آپ، لیکن اچانک سامنے ویرانے میں دو بندے خالی ہاتھ بھی نظر آ جائیں نا، تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا میرا توکل کیا کہتا ہے۔ اب میری ایک بندہ ایک کی رپورٹیں دیکھ کے، ڈاکٹر نے اس کو رپورٹس دیکھ کے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بس 6-8 مہینے کے آپ مہمان ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 6-8 گھنٹے بھی نہیں نکالتے، بات سن کے گئے، اور کچھ کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جو تو کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ وہ لوگ زندگی کے کچھ دنوں میں کچھ خوشیاں دیکھ لیتے ہیں، کمزور باتیں کرنا، کچی پکی، اس کچی پکی بات نے نا کچی، یعنی میں آپ سے عرض کروں سیاستدانوں کا وقار کوئی بھی نہیں خراب کر سکتا تھا، خود کیا انہوں نے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر کر کے خود کیا، کسی ادارے کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ خود سے جب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی اپنے علماء سے نہیں عوام سے عرض کرتا ہوں، ہمارے لنگر پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن وہ ہم نے خود شغل کے لیے جو 4 باتیں کی تھی اس نے مذاق بنا دیا ہے۔ کسی کتنی جرت تھی کسی کی ہمارے معاملات پر اعتراض کر سکے، لیکن ہم نے خود اس طنزیہ انداز میں اپنے معاملات کا ذکر کرنا شروع کیا کہ لوگوں کے منہ میں جملے تو ہم نے دیے۔ اگر ایک دوسرے کی قدر خود سے کی جاتی تو معاشرہ سب کی قدر کرتا، لوگوں کو احساس ہوتا۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر جہاں، کیا کہا میں نے؟ نہیں، حضرت مولانا، یہ معاشری والوں کے پیر ہیں، لیکن حضرت مولانا بھی پیر ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے ہو جی؟ حضرت مولانا بھی، یعنی وہ بیچارہ وہ 40 سال سے نماز پڑھا رہا ہے، لیکن لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی دیے جا رہا ہے بیچارہ، ایک کے سوالوں کے جواب ختم ہوئے، دوسرے کے شروع ہوئے، 10 نمازی اور 20 قسم کا انتشار، زندگی بیت گئی چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیتے۔ اور ایک حضرت پیر صاحب آتے ہیں سال کے بعد، وہ تو ان کے ساتھ گاڑی بھی ہوتی ہے، ان کو چاول بھی ملتے ہیں، ان کو سارا کچھ ملتا ہے، اور جاتی دفعہ وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ مولویوں کی پتہ ہوئے۔ یہ بھی حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، بادشاہ نے کہا حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے، حضرت فرمانے لگے شرط ہے ایک، اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے 3 تیرے بیٹے ہیں، چوتھا تو آپ ہے، پالکی لے کے آؤ گے تم چاروں۔ پالکی کا تو پتہ ہے نا، ڈولی نہیں سی ہوتی جیسے بعض اوقات بیٹیوں کو دلہنوں کو رخصت کیا جاتا، چاروں، 3 بیٹے 1 باپ، پالکی لے کے آنا۔ دلی کے ایک کونے میں حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا گھر تھا، دوسرے کونے میں بادشاہ کا محل تھا۔ فرمانے لگے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا ہے تم نے۔ کس نے؟ تھوڑی نہیں گل کرتا نہ، تو کوئی آکھن لگائیں نہیں کرو، وہ تو کسی کی بات ہے، اس پہ تو ہاں نہ کرو نا یار۔ بادشاہ سے کہا کہ بھئی اٹھا کے لے کے جانا ہے، کھانا کھلا کے پھر واپس گھر۔ بادشاہ کا ایک بیٹا بڑا عقیدت مند تھا، بادشاہ کہنے لگا یار یہ پیر صاحب نے تو بڑی سخت شرط لگا دی ہے۔ کہنے لگا حضرت، والی سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، عالم سمجھ کے کرنا ہے۔ بادشاہ نیک دل تھا، راضی ہو گیا۔ اہل دلی نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک فقیر آدمی جس کے کپڑے بھی بڑے سادے، اس کو 4 لوگ کندھوں پہ اٹھا کے بادشاہ اور اس کے شہزادے لے کے گئے، پھر کھانا کھلایا، پھر چھوڑ کے گئے۔ چھتوں پہ چڑھ گئی دنیا،
حالات کچھ کے کچھ ہو گئے۔ 1-1.5 مہینہ گزرا تو حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی چھڑی پکڑی اور اکیلے بادشاہ کے گھر ملنے چلے گئے۔ سلام لی تو کہنے لگا حضرت عجیب بندے ہو نا، پہلے کہا تھا پالکی میں اٹھا کے لے جاؤ، آج بغیر دعوت کے اکیلے ہی آ گئے ہو۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، دل میں 1 منٹ کے لیے بھی تیرے کندھوں پر چڑھنے کی کوئی خواہش نہیں، خدا نے بے نیاز رکھا، سیدھے کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم تو کسی اور قبیل کے لوگ ہیں، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، تو کسی اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے تیرے کندھوں پر چڑھنے کا شوق تھا، بس تو نے علم کو عزت دی ہے نا، تو جب سے میں تیرے کندھوں پہ سواری کر کے گھر آیا ہوں، مدرسے کے باہر داخل ہونے والے طالب علموں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر علم کی یہ شان ہے تو ہم نے بھی اپنا بیٹا عالم بنا دیا۔ اگر یہ اعزاز ہے، اگر کسی بھی چیز کو عزت دی جائے نا تو خود بخود احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا مزاج بنائیں، بہرحال یہ عنوان نہیں، برسبیل تذکرہ بات آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ توکل، وہ لوگوں کو عقیدے کی پختگی، سرکار آرام فرمائیں، اس شخص نے آ کے نا جی وہ تلوار اتاری، حضور پہ تان دی۔ یہ جو مومن ہے نا، مومن ہر جگہ ہی مومن ہوتا ہے، مطلب محفل والے دن وہ ٹوپی پہن لے تو مومن ہو گیا، تو ولیمے والے دن محفل نعت میں وہ عاشق رسول تھا بڑا تگڑا، سٹیج پہ بھی تھا، چونکہ نوٹوں کی دتیاں ہوں تو پھر سیٹیں بھی فرنٹ سیٹ پہ ملتی ہیں، تو اس وقت تو وہ عاشق رسول تھا، تو بیٹے کی مہندی والے دن کیا تھا؟ اس وقت تعارف بدل گیا تھا کیا؟ مومن ہر وقت مومن، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہر وقت ہی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ہر وقت ہی، اس کی جیب میں کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اس کا ہاتھ پڑ رہا ہو، لاکھوں کٹھے کر سکتا ہو، پھر بھی بھروسہ اللہ پہ ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر تلوار تان کے اس کافر نے کہا، محبوب کریم نے آنکھیں کھولی، اور ویسے بھی حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ تلوار تان کے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یکدم کوئی شخص آ جائے اور سامنے ہتھیار کر دے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، پھر اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرنا اصل ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو اطمینان ہوتا ہے نا، یہ جو چہرے پر تحمل اور بردباری کسی بھی موقع پر، یہ آپ کے وزن کو، آپ کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیا ساری زندگی دفاعی محاذ پہ گزار رہے ہیں یا آپ کے اندر اقدام کرنے کی قوت بھی ہے، ساری زندگی رد عمل کے طور پہ گزاری ہے یا عمل کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اطمینان کے ساتھ محبوب آرام فرما، اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو بڑی جلدی میں حضور اٹھے نہیں، اطمینان سے لیٹے، اور ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے اگر ایمان کی پختگی سے بولے جائیں جو حضور نے ہمیں سکھائے۔ کون بچائے گا؟ تو حضور فرمان لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ دیکھیں ظاہری طور پر صحابہ قریب نہیں ہے، دور دور ہے، مجھے میرا، یہ وہ طاقت ہے جو مضبوط کر دیتی ہے بندے کو، مضبوط کر دیتی، طاقتور کر دیتی۔ اللہ بچائے گا، اللہ اکبر۔ جب کریم نے فرمایا نا اللہ بچائے گا تو کافر کانپنے لگا۔ اتنی تو بات ہوتی ہے، آپ کی زبان پہ رب رسول کا نام آئے تو کانپ جاتی ہے ہر چیز ہی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھئی یہ 2 منٹ پہلے تو کیا کہہ رہا تھا، اور اب دیکھ منظر بالکل بدل گیا، تو نے کہا تھا کون بچائے گا، میں نے کہا تھا اللہ بچائے گا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ تھوڑی سی نا طاقتیں ہوں انسان کے پاس، اس کے پاس نا یقین ہو، وہ پختہ عقائد و نظریات کا مالک ہو۔ کچی پکی باتیں آج کل تحقیق کے نام پر تخریب ہوتی ہیں، لوگ لوگوں کو الجھاتے ہیں، مشاجرات صحابہ چھیڑ لیے معاذ اللہ، کوئی اور بات چھیڑ لی، وہ امت کا اختلاف آئمہ اربعہ کا جو رحمت تھا اس پر بات چھیڑ لی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار کیا جائے، ذہنوں کو الجھایا جائے،
मुक़द्दस लोगों के बारे में भी लोगों के ज़हनों में इस तरह के शकूक पैदा कर दिए जाएं कि यूं लगे कि कोई ठीक है ही नहीं माज़अल्लाह। थोड़ी सी ना पुख्ता बात करें, थोड़ी सी आप यकीन करें, मेरा एक गांव से ताल्लुक़ है, मैंने अनपढ़ लोग पक्के देखे, कहीं मुरीद हैं तो फिर भी पक्के हैं, कहीं शागिर्द हैं तो फिर भी पक्के हैं, नाराज़ ना होना, पर गरीब पक्के देखे, इल्ला माशाअल्लाह अमीर कच्चे पक्के देखे। थोड़ी सी ना, शायद इसीलिए इमाम गज़ाली दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा। थोड़ा सा ना नज़रियाती पुख्तगी। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बीमार थे, अलालत ज़्यादा हो गई ज़ाहिरी तौर पर, तो कमज़ोरी ज़रा आ गई। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, एक सहाबी तीमारदारी करने आए और जनाब अली को देख के रो पड़े, मोहब्बत थी ना, रो पड़े, कहने लगे आप तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, खुदा आपकी हिफाजत करे। तो हज़रत मौला अली ने पता क्या फरमाया, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी। हज़रत मौला कायनात फरमाने लगे तो फ़िक्र कर, इस बीमारी में मुझे कुछ भी नहीं होगा, तू जा। कहा जनाब आप बड़े कमज़ोर हैं। आप फरमाने लगे मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कहा है ना। वो कहने लगे इस यकीन से आप कैसे कह रहे हैं। फरमाने लगे वो इसलिए कि मेरे नबी पाक ने मुझे फरमाया है कि अली आप उस वक्त दुनिया से जाएंगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, लिहाजा मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा। साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान, हुजूर ने फरमा दिया तो मुझे जख्म लगेगा, तलवार का, खंजर का, नेज़े का, उससे शहादत अल्लाह अता फरमाएगा। जब आपके अंदर पुख्तगी यकीन होती है, आप यकीन करें, कभी पुख्तगी यकीन आ जाए ना, कभी फजर बिस्तर पर ना गुजरे, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 10,000 रुपये का सिर्फ मसला हो ना, किसी ने देने हो और वो कहे जनाब सवेरे मिलूंगा 5:30, तो लोगों को नींद ही नहीं आती कि 5:30 उठना है। अगर यकीन हो जाए ना कि नमाज पढ़ने से चेहरा रोशन होगा, रिस्क में बरकत होगी, रब राजी होगा, तू कहता है मेरी खुलती नहीं, तेरी लगे ही ना। शर्त यह है कि वो दौलत यकीन, तयक्कुन, थोड़ा अपने आप को मजबूत करें। हर वक्त का उलझाओ, हर वक्त का इंतशार अल्लाह वालों के यहाँ नहीं था। और अगर ये ऐसा होता तो ये शहादतें, ये सौबतें, ये तकालीफ, ये आजमाइशें, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये तब होती हैं जब यकीन कामिल नसीब होता है। दूसरी बात, और बस मैं बाहर समेटने लगा हूँ, वकान यत्तकून, फरमाया उनकी दूसरी सिफ्त है कि वो परहेजगार होते हैं, मुत्तकी होते हैं। मुत्तकी नमाजी को नहीं कहते, हाजी साहब को भी नहीं कहते, मुत्तकी गुनाह से बचने वाले को कहते हैं, परहेजगार को कहते हैं मुत्तकी। मुत्तकी परहेजगार को। हज़रत हसन बसरी से पूछा गया मुत्तकी कौन होता है, फरमाने लगे जहाँ जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ से गैर हाजिरी ना करे, और जहाँ जाने से रब रसूल ने मना किया वहाँ नज़र कभी ना आए। मुत्तकी, ये तकवा मुश्किल काम है, आसान नहीं। आपको पता है पूरी दुनिया में आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर, सब डॉक्टरों का एक मुश्तरका शिकवा है, वो कहते हैं लोग दवाई खाते हैं पर परहेज, सही कह रहा हूँ। अच्छा, दवाई खाना लोगों के लिए आसान है, परहेज करना। मैं अपनी वालदा को डॉक्टर साहब के पास लेके गया तो हमसे पहले एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, तो खांस रही थी, बलगम थी, तकलीफ़ थी बड़ी, उनका बेटा भी साथ था। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अम्मा जी तुसी उन पहले नालों काफ़ी बेहतर हो, जे चौल छड़ दिओ तो दवाई भी छुट जाएगी, कि जे चौल खाने जे तो फिर दवाई भी खानी पैनी है, जे नहीं जे छड़ने तो फिर लिखा दवाई। तो अम्मा जी कहने लगे पुत्र तू लिख ही दे क्योंकि चावल, ये परहेज दुनिया का सबसे। तो मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, थोड़ा मोहतात हो, बोलने में भी मोहतात हो, बात करने में मोहतात हो, और रिस्क के मामले में भी मोहतात हो, नज़र के मामले में भी वो मुत्तकी हो। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना उमर ने पूछा था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ए उबई बिन काब, ये बार बार कुरान मजीद में तकवे का फरमाया है, तकवा क्या है? हज़रत उबई बिन काब कहने लगे हुजूर रास्ता तंग हो, दोनों तरफ झाड़ियाँ हो, खुला लिबास आदमी ने पहना हो
اور کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرے گا؟ فرمانے لگے کپڑے سمیٹ کے ادھر ادھر دیکھ کے کہیں کوئی جھاڑی الجھ نہ جائے، احتیاط سے گزر جائے وہاں سے۔ فرمانے لگے بس دنیا میں بھی دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو احتیاط سے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ ہم نہ غیر محتاط بولتے ہیں، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، ہم غیر احتیاط چلتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ رزق حرام ساری روحانیت کو لے جاتا ہے، سجدوں کا ذوق لے جاتا ہے، عبادتوں کی لذت لے جاتا ہے، روحانی کیفیات کو لے جاتا ہے۔ محتاط رزق طیب طاہر، اللہ کے بندوں نے کیوں سادہ غذاؤں کو پسند کیا اور کیوں سادے مکانوں میں رہے؟ محتاط رہنا چاہتے تھے، تقوی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ میں بہت زیادہ تو نہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا، یہاں بزرگ لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایک لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جو بڑی محتاط تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے۔ میں بیٹھا تھا، حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نذرانہ دینے آیا، تو اس نے 1000 روپیہ پکڑایا تو پوچھنے لگے کیا کام کرتے ہو؟ پورا 1000 ہی لے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ چھوٹا موٹا کام بتایا تو فرمان لگے میرے انہیں خرچے نہیں، دل بھی میں تیرا نہیں توڑدا، اے تڑا لیا تے 100 مینوں دے جا تے 900 واپس لے جا۔ میرا چھوٹا، اتنی احتیاط، اتنا تقوی۔ تھوڑا سا نا اگر بندہ محتاط تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں پر وہ کھا کو نہیں سکتے ہیں، صحیح پر لگانے کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش ہے۔ یہ نہ کسی نے کہا تھا کہ بہتا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ تھوڑا سا نا احتیاط بس کریں۔ اللہ کے بندے ذرا باریک سوچتے تھے، غیر محتاط نہیں، تھوڑا سوچ کے بولتے تھے، تھوڑا لوگوں سے اور ہم نا فیصلہ بڑا جلدی کرتے ہیں، رائے بڑی جلدی قائم کرتے ہیں، ڈھیر سارے کام جذباتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیر پا نہیں معاملات۔ اگر تھوڑے سے اس تقوی کا لحاظ کریں جو ہمارے بزرگوں میں تھا تو پھر ہمیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی معتدل بھی ہو جائے گی، روحانیت والی بھی ہو جائے گی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی، بڑی پرہیزگار خاتون۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کا بڑا نوازا، کبھی کسی شخص کے سوال نے پریشان بھی کیا؟ کہنے لگے ہاں۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹے نے دروازہ کھولا، کہا بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ پردے میں بٹھا لیا، میں نے کہا پوچھئے۔ اتنے بڑے عالم تھے، آپ کبھی ان کی مسند پڑھیں تو لطف آ جاتا ہے، کس ترتیب سے، کس حسن سے انہوں نے کتاب ترتیب دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں خاتون مسئلہ پوچھے گی تو ظاہر ہے کتنا کو گہرا سوال پوچھ لے گی، میں بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ بس ایک دو بات پوچھے گی اور میں دیکھ کہ میں اس کے پردے میں بیٹھ گیا، پوچھئے۔ تو خاتون کہنے لگی بیوہ اور بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا میرے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے، میں اپنی محنت سے، بازوؤں کی قوت سے کما کے کھانا چاہتی ہوں، خوددار ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، رات کو چھت پہ بیٹھ کے جب چاند زیادہ روشن ہو تو کچھ کام کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی ان کے پاس لائٹیں ہوتی ہیں، لمبا لشکر دیر تک روشنی رکھتا ہے میرے چرخے پر، پوچھنا تھا اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں کمائی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے میں تڑپ گیا، وجود سارا کانپنے لگا۔ میں نے کہا بہن کو سوال پوچھا ہے، جواب دے دیں۔ فرمانے لگے رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے، تو نے تو میرا دل بڑا نرم کر دیا، بتا سکتی ہے کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگی ایک درویش ہے، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرتا ہے، بشر حافی میں اس کی ہمشیرہ ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں بات اور بتاتا، تمہارے گھر سے لوگ خیر سیکھتے ہیں، جب بادشاہ کا لشکر گزرے تو بہن تو رک جایا کر، تو ٹھہر جایا کر، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ سنگیو، ہمارے بزرگوں کو ساری باتیں آتی تھی،
انہیں سارا پتہ تھا دولتیں کیسے کمائی جاتی ہیں، لیکن اپنے سفید کفن کو دھبوں سے بچا کے قبروں میں چلے گئے۔ بڑی وزادار، بڑی باوقار، بڑی محتاط زندگی گزاری۔ انہوں نے مسجدیں مدرسے آخر تک سادے رہے، لیکن ان کے چہرے بڑے روشن رہے۔ تھوڑی سی زندگی محتاط گزارو، تقوی سے گزارو۔ اتنی دیکھیں بے باکی اور چیز ہے، اور غیر محتاط ہو جانا اور چیز ہے۔ اپنے معاملات پر توجہ کریں۔ یہ دو ہی صفتیں اللہ والوں کی قرآن نے بیان کی ہیں۔ رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے یہ خیرات عطا کرے، عقائد اہل سنت کی پختگی لے کر ہم چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو تقوی کا نور بھی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔